बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अडयाला जेल में आज DGISI जनरल नदीम अंजम और आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर के हवाले से इमरान खान ने क्या कह डाला है और अब इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के माबैन जो राबतों की बातें चल रही हैं, इस पर भी आज इमरान खान का बड़ा रद्द अमल आया है। आदम सवाती को जलसा मनसूखी के लिए अडयाला जेल कौन लेकर गया, आज उन्होंने भी इस हवाले से बड़ा अहम बयान दिया है और इसके साथ ही आज सहाफियों को अंदर बुलाने के लिए इमरान खान ने कमरा अदालत में यानी अडयाला के अंदर क्यों सख्त एहतजाज किया, इस पे भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पिछले कुछ दिनों से ये खबरें आ रही हैं, खास तौर पर जब जलसा मुलतवी किया गया तो उसके बाद कि इमरान खान से एस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता किया और उसके बाद जो है वो मामलात बेहतरी की तरफ बढ़ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको उठाया गया था, तो हमने देखा है कि आज सातवां बंदा उसको भी जो है वो बाजियाब हो गया है। अब बाजियाबी इसलिए बोलते हैं क्योंकि गिरफ्तारी डाली नहीं जाती और बंदे को जब उठा लें तो मामलात ऐसे ही होते हैं जैसे बलूचिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं। पिछली पूरी रात जिस तरह पूरे बलूचिस्तान के अंदर खून की होली मुख्तलिफ जगहों पे खेली गई है, बड़ा खतरनाक किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है और 12 अजला के अंदर जो है वो रोड्स को रोक के मुसल्ह जो ग्रोह हैं उन्होंने वहाँ बड़ी सख्त किस्म की कार्रवाइयाँ की हैं। ये पाकिस्तान की पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो सदमा है। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो आज जो इमरान खान ने बात की है, दो सहाफ़ी थे उनको रोक लिया गया बाहर। एक जो है वो जियो न्यूज़ से ताल्लुक़ रखते हैं और एक पब्लिक न्यूज़ से, और दोनों बड़ी रिपोर्टिंग करते हैं मुतबादन। लेकिन इस पर इमरान खान ने कहा कि उनको आने दिया जाए, फिर जज ने हुक्म दिया और उसके बाद जो है वो उनको आने दिया गया। लेकिन जो बातें आज इमरान खान ने की है ना, ये आपने आखिर तक सुननी है क्योंकि ये बड़ी आम है। इससे ये वाज़ेह होता है कि इस वक्त इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट दोनों कहाँ खड़े हैं। अब एक जो बात है वो ये है कि इमरान खान ने आज आदम सवाती यानी जो मोहसिन नकवी हैं उनके बारे में भी बहुत कुछ कहा है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो एक तो उन्होंने कहा है कि इदारे के मंजूर नज़र मोहसिन नकवी के पास क्या क्वालिफिकेशन है कि पहले उसने फ्रॉड इलेक्शन करवाए, फिर क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, वर्ल्ड कप में चौथे नंबर पर आने वाली टीम T20 वर्ल्ड कप में 8वें नंबर पर आई और अब बांग्लादेश से भी हार गई। अब अंदाजा करें, जेल में बैठ के भी इमरान खान को जो अखबारात पहुंचाई जाती हैं तो सारी चीज़ों का उनको इल्म होता है। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में बदअमनी है, जराइम में इजाफा हो रहा है, लोग लुट रहे हैं। 47 फार्म की हुकूमत ने कोई इस्लाहात नहीं की और ना अखराजात में कमी की, ना आमदनी में इजाफा किया, कर्जों पर कर्जे ले रहे हैं, बोझ सारा गरीब आवाम पर डाला जा रहा है। सुन ले, मेरी एस्टैब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं हो रही, ये आज उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कहा है। अगर होगी तो पाकिस्तान का आइन और इस्तेकाम पाकिस्तान की खातर होगी। हुकूमत खुद कह रही है कि मेरी जान को खतरा है, इसलिए मुझे बाहर नहीं निकाला जा रहा। मुझे कुछ हुआ तो जिम्मेदार DGISI और जनरल आसम मुनीर होंगे। जेल में कुछ ज्यादा ही सख्तियां हो रही हैं, लगता है इनकी कांपें टांग रही हैं। अब ये जो उन्होंने बात की है DGISI के हवाले से और आर्मी चीफ के हवाले से, अगर मुझे कुछ हुआ, और साथ ही बताया है कि जेल के अंदर सख्तियां बढ़ गई हैं और ये जो तबादले हो रहे हैं मुसलसल, इस तनाजर के अंदर वो बात कर रहे थे, तो इससे अंदाजा होता है कि ये जो चपकलश है वो कम होने के बजाय उसके अंदर जो है वो इजाफा होता दिखाई दे रहा है। फिर उन्होंने कहा कि 9 मई का बयानिया 8 फरवरी को कौम ने मुस्तरद कर दिया है। अब ये इस पर एक सहाफ़ी ने सवाल किया इमरान खान से कि आप बार बार सिपा सालार पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो आपको क्यों मारेंगे, उनके आपसे क्या ज़ाती दुश्मनी है। इस पर जो इमरान खान ने रद्द अमल दिया है, वो कहते हैं मुझे 2 मरतबा कत्ल करने की कोशिश हुई। CCTV फुटेज जो है वो उन्होंने नाम लिया इदारे का, उन्होंने चोरी की, जहां मुझ पर हमला हुआ वहां का कंट्रोल रात को एजेंसी ने संभाल लिया था। आप जो मर्जी कर लें, 8 फरवरी को आपका बयानिया कौम ने मुस्तरद कर दिया। लोग आर्मी से प्यार करते हैं क्योंकि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। 8 फरवरी के ऑपरेशन में हम पर तशद्दुद किया गया, हमारी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई। फिर जो बात की है उन्होंने, वो कहते हैं ये इस्लाहात नहीं कर सके, ना खर्च कम कर सके, ना आमदनी बढ़ा सके,
مجھے ملک کی فکر ہے، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، میرا ملک سے باہر کوئی پیسہ نہیں، میں زرداری اور نواز شریف کی طرح ڈیل نہیں کر سکتا اور نہ کروں گا۔ اگر عوام تنقید کرے تو یہ اسے ڈیجیٹل دہشت گردی بنا دیتے ہیں۔ بڑی ملٹی نیشنل کمپنی اور پروفیشنل ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، مزید مہنگائی بڑھ رہی ہے، قرضوں کے اندر قوم کو ڈبویا جا رہا ہے، ان سب کی پراپرٹیز باہر ہیں۔ میرے ساتھ تعینات عملے کو چوتھی مرتبہ تبدیل کر دیا گیا، وہ مجھے فراہم کیے جانے والے کھانے کو چیک کرتے تھے کہ اس میں زہر تو نہیں ہے۔ اب یہ ایک بڑا اور انہوں نے سخت اشارہ دیا ہے۔ پھر ان سے سوال کیا گیا عمران خان سے کہ آرمی چیف نے یوتھ سے خطاب میں کہا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی سے قوم میں مایوسی پھیلائی جا رہی ہے، ایسے عناصر ناکام ہوں گے۔ عمران خان نے کہا کہ عوام سوشل میڈیا پر تنقید کرتی ہے تو اسے دہشت گردی بنا دیتے ہیں۔ انٹرنیٹ سروس بند ہوئی تو عوام نے بات کی، اب یہ عوام انٹرنیٹ بند ہونے پر بھی بات نہ کرے۔ ملک میں حالات خراب ہیں، آپ لیڈرشپ کا مظاہرہ کریں اور قومی مفاہمت کریں، وہ آپ کو اور آپ کو ان کو معاف کر دیں، یہ آج صحافی نے سوال کیا ہے۔ تو عمران خان نے کہا جیسے اسرائیل فلسطین کو کہہ رہا ہے کہ ماضی میں جو ہوا اس کو بھول جائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فراڈ الیکشن کو بھول جاؤں۔ آپ جس قومی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں اس سے قبل انصاف تو کریں۔ یہ بات انہوں نے کی۔ پھر بلوچستان اور ملک کے امن و امان پر انہوں نے بات کی ہے کہ ہر روز کے پی اور بلوچستان میں شہادتیں ہو رہی ہیں، پنجاب میں چوری ڈکیٹی اور پولیس ملازموں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کرکٹ جو ہے اس پہ میں بات کر چکا ہوں، انہوں نے بات کی ہے۔ پھر محسن نقوی کی بیوی کی $5 ملین کی جو پراپرٹی دبئی میں ان کے نام نکلی ہے، گندم سکینڈل، یہ سب سے بڑا فراڈ الیکشن، تو یہ انہوں نے چارج شیٹ پیش کی ہے۔ تو اب کرکٹ کی تباہی کا ذمہ دار بھی انہوں نے محسن نقوی کو قرار دیا ہے۔ کرکٹ ٹیم کو سرجری کی ضرورت ہے اور اب ہم بنگلہ دیش سے ہار گئے ہیں، یہ بیان محسن نقوی کا ان کے سامنے رکھا گیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ سے جب بھی بات ہوگی ملک اور قانون کے مطابق ہوگی اور کوئی ڈیل نہیں ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں جیل میں کچھ زیادہ سختیاں ہو رہی ہیں، ان کے کام پہ ٹانگ رہی ہیں۔ تو یہ بڑے سخت قسم کے بیانات اور واضح انہوں نے یہ میسج دیا ہے۔ اور بشرا بی بی کے کمرے کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے چوہے آتے ہیں اور چھت سے ٹپکتے ہیں، وہ نماز پڑھتی ہیں، تو خود بھی بشرا بی بی نے آج اس پر جو ہے وہ بات کی ہے عدالت کے اندر۔ تو اب اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، کوئی مفاہمت یا ڈیل کی فی الحال ایسی صورتحال پیدا نہیں ہو رہی، اور اس تناظر کے اندر مزید جو ہے وہ سختیاں بھی عمران خان پر ہو رہی ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے اپنے کارکنان کو یا قوم کو ایک بڑا جو ہے وہ میسج دیا ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو ہے وہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ تحریک انصاف نے 12 مئی کا جو فیصلہ ہے، جو 8 ججز کی اکثریت کا فیصلہ ہے جس کے اندر مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے کا حکم دیا گیا تھا، اس پر عمل درآمد کے لیے آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا گیا ہے۔ اعظم سواتی وہاں پہ پہنچے ہیں، انہوں نے اس کے بعد بڑی دھویں دار پریس بریفنگ بھی دی ہے، اور اس کے اندر جو جہاں پہ ایک بات ہوئی ہے اس کا بھی انہوں نے اظہار کیا ہے بٹوین دا لائنز، اور وہ بڑا واضح ہے کہ آخر یہ جو جلسہ ملتوی ہوا ہے یہ کیسے ملتوی ہوا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے انہوں نے بتایا کہ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں صبح ملاقات پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور عمران خان کی ہمشیرہ جو علیمہ خان ہے وہ بھی پہلے ہی الزامات لگا چکی ہیں کہ ان کو جانے کی ضرورت کیا تھی اور اتنا اس ٹائم ان کے لیے دروازے کس نے کھولے۔ لیکن چونکہ اعظم سواتی اور پھر نون لیگ والوں نے کہا کہ ہم نے حکومت نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، پھر یہ بھی تاثر دیا گیا کہ جلسہ ان کے گلے پڑ رہا تھا، ہو نہیں رہا تھا، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بڑا عام جواب دیا ہے اعظم سواتی نے، جو میرا خیال ہے سمجھنے کے لیے کافی ہے، اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے جس نے بھی سہولت فراہم کی وہ پاکستان کے لیے مثبت عمل تھا، یہ پاکستان کے نظام کو بچانے کے لیے مثبت عمل تھا۔ ہم اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہیں کہ جلسہ منسوخ کرنے سے ہمیں کوئی رعایت ملے گی، ہم آئین اور قانون کی پاسداری چاہتے ہیں۔ 8 ستمبر کو اب جلسہ ہوگا اور پوری طرح عوام اس کے اندر آئے گی، لیکن ساتھ انہوں نے ایک اور بڑی عام بات کی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے چیف جسٹس اور موجودہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس تناظر کے اندر ہے۔
انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کو نوٹیفیکیشن کی بات کی ہے، یعنی جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں ان کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ دیا جائے۔ اچھا، ان کو قاضی صاحب جو ہے وہ انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا آج پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر سپریم جوڈیشل کونسل کے دفتر آیا ہوں۔ 28 فروری کو جعلی الیکشن کے خلاف ایک ریفرنس فائل کیا تھا، اس پر کیا پیش رفت ہوئی؟ یعنی یہ ریفرنس کے بابت بھی آج پیش ہوئے ہیں۔ میں 49 سالوں سے ایک وکیل ہوں، مجھے رجسٹرار آفس جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ قاضی صاحب آپ ایک بہت بڑی آیت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ قاضی صاحب عامر فاروق اور سکندر سلطان راجہ کے گٹھ جوڑ نے ہمیں بنیادی حقوق سے محروم کر دیا ہے۔ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کھڑے ہو کر انہوں نے پریس بریفنگ دی ہے، جس کے اندر قاضی صاحب، جسٹس عامر فاروق اور جو یعنی چیف الیکشن کمشنر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ گٹھ جوڑ جو ہے اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے۔ تو اب اس تناظر کے اندر جہاں پہ اور بہت سارے اس وقت حالات خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، امن و امان خراب ہے، اس کے اندر بلوچستان اور پھر کراچی کے اندر جو گولی مار کے علاقے میں گولیاں چلی ہیں، یہ بذات خود ایک نئے فرقہ وارانہ فسادات کی ایک بہت بڑی بنیاد بظاہر لگ رہی ہے، اور ریاست پاکستان کا بھی آنیاں جانیاں ہیں جب یہ جماعتیں ایک وقت کے اندر کالعدم ہوتی ہیں، پھر نئے نام کے ساتھ وجود پذیر ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ لاڈلی بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو بغیر حکومت نے کیا یا اسٹیبلشمنٹ نے جلسہ ملتوی کرنے کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا، بہرحال اس وقت کے حالات کے تناظر میں سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایک درست فیصلہ تھا، اور اب 8 ستمبر کی جو تیاریاں ہیں اب وہ بڑی بھرپور طریقے سے چل رہی ہیں۔ لیکن دوسری طرف طاقتور حلقے اور عمران خان اس وقت بھی آمنے سامنے ہیں، کلیش کی صورتحال ہے، ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، لیکن یہ معاملات مزید درست ہونے کی بجائے خرابی کی طرف بڑھتے ہوئے بظاہر دکھائی دے رہے ہیں۔ عمران خان اگر مختلف مقدمات کے اندر جو ہے وہ رہا ہوتے ہیں تو نئے مقدمات کے اندر ان کو آگے پھنسانے کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے جاری و ساری ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔